السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام الثاني وفي أموالهم حق للسائل والمحروم۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذها بأغنيائهم وردها في فقرائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے اور آپ کو یہ رمضان کا مقدس مہینہ عنایت فرمایا ہے، اور یہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اس لیے افضل ہے کہ اس کی افضلیت اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے مقدس قرآن میں بیان کی ہے، اور قرآن کریم کا نزول اس مبارک مہینے میں مکمل ہوا ہے۔ قرآن کریم میں 6666 آیات ہیں، تقریباً 560 آیات ایسی ہیں جو ایمان والے کو بظاہر ایک امتی ہونے کے ناطے ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا بے حد ضروری ہے۔ امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، آج لوگوں کو دین سے بے رغبتی اس لیے نہیں ہے، لوگوں کے پاس علم کی کمی ہے۔ ناظرین اکرام، حاضرین محفل و مجلس، آج کمی جو امت کے اندر پائی جا رہی ہے، جو محسوس کی جا رہی ہے، وہ اس لیے ہے کہ امت کے اندر احکام کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کا جذبہ ہمارے دلوں سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ناظرین اکرام سورہ توبہ کی چند آیتیں پڑھی، جن کے اندر رب کریم نے زکوٰۃ کے احکام کو بیان کیا ہے۔ آقا مدنی سرور کونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ کی زندگی گزار رہے تھے، زکوٰۃ کی فرضیت قرآن کریم میں نازل نہیں ہوئی تھی۔ جس طریقے سے زکوٰۃ کو بعد میں رب کریم نے مقرر فرمایا ہے، سورہ مزمل کے اندر اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کا لفظ موجود ہے، یعنی مکی زندگی کے اندر اللہ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ لیکن ناظرین اکرام، مکہ کی سرزمین کے اندر اس وقت میں زکوٰۃ کا کوئی نصاب اللہ کے رسول کے پاس نہیں تھا۔ کن طریقوں سے زکوٰۃ ادا کی جائے، کتنا مال کس کو دیا جائے، کہاں دیا جائے، کہاں صرف کیا جائے، یہ چیز مکہ کی سرزمین کے اندر اس وقت نہیں تھی۔ منافقین مکہ اور مشرکین مکہ آپ کے دیے ہوئے مال کے طرح طرح کے کومنٹ اور طرح طرح کی تنقید کیا کرتے تھے۔
ناظرین اسلام، حاضرین محفل، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ مال نہیں دیا، ان قبیلے کے لوگوں کو یہ مال زیادہ دے دیا۔ اس طرح کی چیمی گوئیاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی۔ چونکہ آپ کے علم میں آنا اللہ کی رحمت کا نزول ہونا ہے، اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا اور پیغام دے کر بھیجا۔ انما الصدقات للفقراء، یعنی اللہ وحدہ لا شریک نے زکوٰۃ کی تقسیم کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر بھی منحصر نہیں فرمایا، بلکہ خود رب کریم نے ناظرین اکرام اس کی تقسیم متعین فرما دی، اور اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت کو لفظ انما سے شروع فرمایا کہ اہل ایمان کو گویا کہ تعلیم دی گئی، اہل ایمان کو سبق دیا گیا، اہل ایمان کو بتایا گیا کہ ان زکوٰۃ کے مصارف جو صحیح ہیں وہ یہی آپ کے پاس یہ مصارف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انما الصدقات کا لفظ ذکر کیا ہے۔ مفسرین کرام اور فقہاء اور محدثین نے لکھا ہے لفظ صدقات اگر قیود کے ساتھ، شرائط کے ساتھ قرآن کریم میں کہیں ذکر نہیں ہے تو صدقات واجبہ اس سے مراد ہوتا ہے۔ اگر قیود اور شرائط ناظرین اکرام اگر کہیں موجود ہیں تو یقیناً بات ہے اس سے صدقہ نافلہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن بغیر قیود کے اللہ نے جب قرآن میں جہاں جہاں بھی لفظ صدقہ کا ذکر فرمایا ہے، گویا کہ اس طرف انڈیکیشن ہے کہ یہ احکام، یہ صدقہ فرائض کو کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے 8 مصرف بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں یعنی رب نے بتایا فقراء کے لیے گیا۔ ناظرین اکرام، فقراء اور مسکین عموماً تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ دونوں لفظ ہیں اور عام طور سے عوام الناس فقراء اور مسکین کو ایک کاؤنٹ کرتی ہے، جو کہ فقراء لفظ ایسے آدمی کے لیے بولا جاتا ہے جس کے پاس کھانے کا نظم نہ ہو، اور گویا کہ اس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اس سے اپنی ذاتی زندگی ضرورتیں پوری کر سکے، بقدر زندگی گزار سکے۔ لیکن مسکین کہ انتہائی درجہ کمزور اور عاجز، تو لفظ صدقات یعنی لفظ زکوٰۃ سب سے پہلے جو مستحق بتایا گیا وہ فقراء امت کے بتائے گئے۔ اللہ کے حبیب کی حدیث پڑھی، اللہ کے حبیب نے فرمایا خذھا باغنیائہم، کہ تم امت کے مالداروں سے مال کو لو، وردھا فی فقرائہم، اور امت کے ان غریبوں کو اس مال کو لوٹا دو تاکہ ان کی زندگی اس مال سے بہتر ہو جائے، تاکہ ان کو زکوٰۃ کے ذریعے سے کپڑا پہننے کو مل جائے، کھانے اور پینے کا نظم ہو سکے۔ اسی لیے علماء نے خاص طور سے اس چیز کا ذکر فرمایا ہے زکوٰۃ کی رقم کو رمضان کے مبارک مہینے میں نکالا جائے تاکہ اللہ وحدہ لا شریک آپ کے اجر کو بھی بڑھا دیتا ہے اور آپ کی زکوٰۃ بھی ان غریبوں تک پہنچ جائے جو مستحق ہیں، جو انتظار کر رہے ہیں۔ دوسرا، قرآن کریم نے فقراء اور مسکین کے آگے والعاملین علیہا، جب مکی زندگی سے مدنی زندگی آئی، اسلام کی بنیاد قائم ہوئی، اسلامی نظام قائم ہوا، اسلامی سسٹم وہاں قائم ہوا مدینے کی زندگی کے اندر، آقا مدنی نے کچھ عاملین کو مقرر کیا، جیسا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو جب اللہ کے رسول نے یمن بھیجا تو یہ فرمایا کہ اے معاذ، تم فیصلہ کس چیز پہ کرو گے وہاں جا کر؟
تو انہوں نے فرمایا اے اللہ کے رسول میں فیصلہ قرآن پر کروں گا، قرآن کے بتائے ہوئے اصول اور ضابطے پہ کروں گا۔ ناظرین کرام، یہ بات آقا مدنی نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمائی اور آپ کو یمن جب رخصت فرمایا تھا، اور فرمایا کہ ان کے مالداروں سے زکوٰۃ کو وصول کروں گا اور ان کے غریبوں کو اس کو ادا کیا جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اصحاب کو مقرر کر رکھا تھا، ایسے ساتھیوں کو مقرر کر رکھا تھا جو اس زمانے میں زکوٰۃ کے مال کو گویا کہ امیروں سے لیا جاتا تھا، اور لینے کے بعد میں وہ بیت المال میں جمع ہوتا تھا، اور بیت المال میں جمع ہونے کے بعد میں امت کے غریب طبقے کے لوگوں کو وہ مال پہنچایا جاتا تھا۔ اسی کو قرآن نے کہا وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، تیسرا مصرف وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا، چوتھا مصرف وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ۔ آقا مدنی سرور کونین حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، یعنی آپ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرمایا، لوگ اسلام میں جوق در جوق داخل ہو رہے تھے، جس کا قرآن میں اشارہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، یعنی فوج کی فوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مشرب اسلام ہو رہی تھی۔ ان میں کچھ لوگ منافقین بھی تھے، ظاہر میں اسلام تھا، اندر سے اسلام ایکسیپٹ نہیں تھا۔ چونکہ عربی کا مشہور مقولہ ہے الانسان حریص فیما منع، انسان کی فطرت میں لالچ رب نے رکھی ہے، لالچ کے اندر کبھی کبھی بڑا نقصان بھی اٹھا لیتا ہے انسان۔ تو مشرکین مکہ اور منافقین مکہ، ان کے دلوں میں بیت المال کے مال کی طرف نظر ہوتی تھی، اور آپس میں چیمی گوئیاں کرتے تھے کہ کچھ مال کا حصہ ہمیں بھی مل جائے، ہم بھی اس کے مستحق ہیں، اور اندر سے اسلام میں داخل نہیں تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک چونکہ تمام کائنات کے علم کو جاننے والا ہے، اس کا علم لامحدود ہے، اللہ کا علم لامحدود ہے، اور قرآن میں اس کا اشارہ ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، اس کا علم کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ تو اللہ نے جبرائیل امین کے ذریعے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا، جن کے دل مطمئن نہیں تھے کہ اسلام کی طرف، کہ زکوٰۃ کا مال ان کو بھی کچھ دے دیا جائے۔ آپ کے زمانے کے بعد میں، آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میں، ناظرین کرام، حضرت ابو بکر صدیق کا زمانہ آیا، اور اس کے بعد میں امیر المؤمنین عمر فاروق کا زمانہ آیا۔ ان زمانوں کے اندر، ان دونوں خلافہ کے زمانے کے اندر والمؤلفۃ قلوب کا کوئی ایگزامپل نہیں تھا، اس لیے کہ لوگوں کے اندر، لوگوں کی زندگیوں کے اندر، لوگوں کے قلوب کے اندر وہ کہ ایمان پیوست ہو چکا تھا۔ تو یہ چار مصرف اللہ نے بیان فرمائے، اور انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین والمؤلفۃ قلوبہم، دلوں کو جوڑنے کے لیے، دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ نے یہ نظام کہ اہل ایمان والو، تم ان کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اپنے حلال مال کو، زکوٰۃ کا مال جو تم نکالتے ہو، ان کو بھی دے سکتے ہو۔ اس کا آگے چار مصرف اللہ نے اور بیان فرمائے۔ وَفِي الرِّقَابِ، رقاب کہتے ہیں غلام کو آزاد کرانے کو۔ غلام کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہاں ناظرین اکرام جو بتانا مقصد ہے وہ مکاتب غلام، جس کو مالک یہ کہہ دے کہ میری طرف سے تو آزاد ہے،
لیکن آپ مجھے اتنا اماؤنٹ اتنے ٹائم میں جمع کر دو، میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اس غلام کو مکاتب غلام کہتے ہیں، چونکہ مدینے کی زندگی کے اندر اسلامی نظام تھا، اسلامی ریاست تھی، تو اللہ وحدہ لا شریک نے حکم دیا اپنے حبیب کو کہ جن مالداروں کو کے پاس اللہ نے مال دیا ہے اور عاملین ان سے زکوٰۃ وصول کرتے ہیں، ان زکوٰۃ کو وصول کر کے بیت المال میں جمع کرتے ہیں، بیت المال میں سے کچھ مال ان لوگوں کی آزادی کے لیے بھی دیا جائے جن کو مکاتب بنایا گیا ہے، ان پر اگر خرچ کیا جائے اور ان کو وہ رقم دے دی جائے اور مکاتب اس رقم کو لے کر اپنے مالک کے حوالے کر دے، مالک اس رقم کے عوض میں اس کو آزاد کر دے۔ اللہ نے اسی 5ویں مصرف کو بیان کیا گیا ہے، وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ۔ حالات انسان کے ساتھ روز ایک جیسے نہیں رہتے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کے اندر، ناظرین کرام، حاضرین محفل و مجلس، برادران اسلام، یہ رمضان کا دوسرا عشرہ ان قریب ختم ہونے والا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر رب کریم نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ عربی کا مشہور مقولہ ہے لا سرور دائما لا حزن دائما، نہ انسان کے ساتھ زندگی خوشی ہمیشہ رہ سکتی ہے، نہ انسان کے ساتھ غم ہمیشہ رہتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں چلتی رہتی ہے، صحت اور تندرستی بھی چلتی رہتی ہے، حالات کا اپ اور ڈاؤن انسان کی زندگی کے ساتھ ہے، کاروبار کی ترقی اور تنزل انسان کی زندگی کے ساتھ ہے۔ اس رمضان میں بہت سارے لوگ ہیں صاحب حیثیت ہے، پچھلے رمضان میں مقروض تھے، پچھلے رمضان میں وہ صاحب حیثیت تھے، اس رمضان میں وہ غریب ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے والغارمین، وہ مقروض جن کے پاس اپنی ذاتی ضرورتوں کی وجہ سے کھانا ہے، پینا ہے، بچوں کی پرورش ہے، ان کی وجہ سے قرض ہو گیا ہے، اور ایک دوسرا ایمان والا، دوسرا اہل ایمان جانتا ہے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا یہ میرا پڑوسی ہے اور یہ مقروض ہو چکا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک کا یہ حکم، سورہ توبہ کا یہ آیتیں، یہ ایمان والوں کو پیغام دے رہی ہیں کہ ایمان والوں، ایسی حالت میں تم ان لوگوں کی مدد کرو جو قرض دار ہو گئے۔ ناظرین کرام، میں نے 6 مصرف بیان فرما دیے، اب میں 7واں مصرف زکوٰۃ کا جو میرے رب نے بیان فرمایا ہے، جو کائنات کے خالق نے بیان فرمایا ہے، جو رب حقیقی نے بیان فرمایا، فی سبیل اللہ، یہ 7واں مصرف ہے۔ سبیل اللہ کا لفظ عام بولا جاتا ہے، قرآن کریم میں سبیل اللہ کا لفظ سے مراد اللہ کا راستہ ہے، جو مجاہد اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی زندگی کو اشاعت کرنے کے لیے، اور اس کے پاس آلات کا انتظام نہیں ہے، شریعت حکم دیتی ہے، قرآن اس کو اجازت دیتا ہے کہ ایمان والا زکوٰۃ کی مد سے ایسے آدمی کی مدد کر سکتا ہے جو اسلام کے لیے کام کر رہا ہو، اسلام کی ترقی کے لیے کام کر رہا ہو، اسلام کی عروج کے لیے کام کر رہا ہو۔ اسی لیے علماء نے مدارس کے پڑھنے والے طلباء کو بھی اس میں شامل فرمایا ہے، چونکہ وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر، اور گھر کی زندگی ان کی غربت کی عام طور سے رہتی ہے، وہ مدارس کی زندگی کے اندر وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ قرآن سیکھتے ہیں، قرآن کی تفسیر سیکھتے ہیں، احکام سیکھتے ہیں، فرائض سیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق سیکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سیکھتے ہیں، اور صحابہ اور تابعین کی تاریخ پڑھتے ہیں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے جو زکوٰۃ کا 7واں مصرف بیان فرمایا وہ فی سبیل اللہ کے اندر داخل ہے، اور 8واں مصرف جو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں فرمایا وہ مسافر جو گھر کے اعتبار سے مالدار ہے، اللہ نے گھر بھی دیا ہے،
دولت بھی دی ہے، کاروبار بھی دیا ہے، اور اسباب زندگی اعلیٰ درجے کے ملے ہوئے ہیں، لیکن انسان سفر کر رہا ہے اور سفر میں اس کے ساتھ ایسے حادثہ پیش آ گیا، اب اس کے پاس کوئی نظم نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے، تو ایسی وقت میں، ایسی کنڈیشن میں بھی، حالانکہ گھر کے اعتبار سے وہ صاحب نصاب ہے، لیکن رب کریم حکم دے رہا ہے کہ اہل ایمان کو کہ تم زکوٰۃ کی رقم ناظرین کرام اس پہ بھی خرچ کر سکتے ہیں ایسے مسافر پر۔ یہ 8 مصرف اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، اور لفظ انما سے بیان فرمایا ہے، اور لفظ انما عربی گرامر کے اعتبار سے، نحوی اعتبار سے، انہی چیزوں کے لیے، ان 8 چیزوں میں ہی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ آدمی اپنی زکوٰۃ کو سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو دے، اگر رشتہ داروں میں مستحق ہیں ان تک وہ مال کو پہنچایا جائے، اور زکوٰۃ کی رقم، حاضرین اکرام، ناظرین محفل، اس میں نیت شرط ہے۔ آپ دینے والے کو جس نیت کے ساتھ دے رہے ہیں وہ نیت کرنا آپ کا ضروری ہے، اس نیت کو سامنے والے کو بتانا ضروری نہیں ہے۔ آپ اس سے اپنے بھائی کی مدد کر سکتے ہیں، آپ اس سے اپنے بہن کی مدد کر سکتے ہیں، چونکہ اصول اور فروع میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، ناظرین اکرام، بہن کو دی جا سکتی ہے، بھائی کو دی جا سکتی ہے، پڑوسی رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے۔ ان چیزوں میں زکوٰۃ کی رقم ادا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو 2 اجر ملے گا، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، ایک صلہ رحمی کرنے کا۔ میں نے جو آج کی گفتگو ناظرین اکرام کی وہ زکوٰۃ کے متعلق کی، اور رمضان کا یہ مقدس مہینے کا دوسرا عشرہ قریب ختم ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت سننے والوں کو اور انتظام کرنے والوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔